تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت۔ سانو اللہ پاک دے قرآن دا قسمہ کھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے کئی بہتان لاندین انہاں دا ٹھکانہ جہنم وچ۔ ہوا ہے اس پہ آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں، قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا۔ فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی۔ میری میزبانی نہیں کی اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت پہ بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی، یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی۔ تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت۔ میری قدر نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا، میزبانی نہیں کی اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا۔ میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں، اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا، میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں۔ بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ السلام کے قدموں پہ گر جاتا ہوں، قدمین شریفین پکڑ لیتا ہوں، چمٹ جاتا ہوں، چومتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے، اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے، اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے۔ بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی، فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے، اور میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں، رو رو کر آقا کرم کیجیے، پاکستان چھوڑ کے واپس نہ جائیے، مجھے حکم فرمائیں کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی؟ میں پوچھتا ہوں، بار بار فرماتے ہیں نہیں، میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، اور فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط ہے، میرے میزبان تم بن جاؤ، میرے میزبان تم بن جاؤ، میرے میزبان تم بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے کئی بہتان لاندین پھر رکتا ہوں یہاں، میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں، بڑی سعادت ہے پر میں اس قابل کا
میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں گا؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھ سے وعدہ کر لو میری میزبانی کا، تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے کئی بہتان لاندیں کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت، اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے۔ اس 7 دنوں سے مراد کتنی مدت؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں۔ میں نے کہا حضور مجھے منظور ہے، پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ کہ میں تمہیں عہد کر لو بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا؟ فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ اس انہوں نے اعلان تو بعد کافی لوگ الگ ہو گئے کہ اسی اپنے بچیاں دا پیٹ پالیے یا انہوں نے دئیے، جو نئے سن، جو نئے نئے شوقین سی اس منہاج داخل ہو رہے وہ تو الگ ہو گئے، باقی رہ گئے چیدہ خاص لوگ جڑے مالدار اور اچھے کاروبار دے حامل سن، انہوں نے دل کھول کر انہوں دی مدد کی، جہدے وچ اسی بھی پیش انہوں نے تعاون کیتا۔ اس تو بعد انہوں نے کچھ کیساں دیتی ہیں کہ خاص بندیاں نوں یہ سوائیاں جان گئی ہیں کہ وہ کیس دا موضوع یہ سی کہ اسی میں بیمار ہو گیا سخت، علاج واسطے امریکہ گیا، امریکہ والوں نے یہ کیا ڈاکٹروں نے کہ طاہر صاحب تھوڑی زندگی بس صرف 3 مہینے دی ہے، 90 دن تو زیادہ تسی زندہ نہیں رہ سکتے، اور ایک ایسا سنائیاں، اور انہوں نے سانو اللہ پاک دے قرآن دا قسمہ کھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے کئی بہتان لاندیں انہوں دا ٹھکانہ جہنم وچ، یہ سب کچھ دسن تو باوجود پھر انہوں نے سانو دسیا سنائیاں گلاں کہ مینوں اس طرح ہویا کہ میرے موت دن نزدیک آ رہے ہیں، موت دیاں گھڑیاں قریب، آخری دن، اور موت ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق تھوڑے جے سیکنڈ باقی سن، ادھروں اسرائیل آ رہے ہیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں، تو دونوں آ کے میرے کول آ گئے۔ اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں انہوں دی جان نکالنی ہے، جان قبض کرنی ہے، روح قبض کرنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی اسرائیل صاحب یہ کام نہیں کرنا، طاہر سے اجے بہت سے کام لینے ہیں، انہوں دا ادارہ میں منہاج القرآن ابھی شروع ہے، اس کی تکمیل ہونی چاہیے ہے، اور انہوں مہلت ملنی چاہیے ہے، اور انہوں مہلت دیو، ایسا کرو کہ انہوں دی جڑی عمر ہے وہ 62 سال کر دیو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری عمر 63 سال ہے اور طاہر دی عمر کر دیو 62 سال، میرے تو 1 سال گھٹ رکھیو، میرے نو اگے نہ ودے۔ قرآن پاک دی روشنی میں شاید انہوں نے کیا ہوئے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول تو اگے نہ ودنا، اس واسطے عمر بھی گھٹ رہے تاکہ اگے نہ ودے۔
ایک کہنے تو بعد وہ اسرائیل بھی چلے گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے, اور اے میری سچویشن ہے حالت دی. پھر جدو اسی یہ دیکھا کہ یہ طاہر قادری صاحب نو تو اسرائیل چھوڑ گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں انہوں نے چھڈیا, اتوں خالی نہیں گئے, اتوں کدا واپس چلے گئے, جد کہ قرآن پاک دی آیت دی بالکل خلاف ورزی ہے, جہد وچ اللہ پاک نے فرمایا کہ جدوں اجل نے آ جانا ہے, نہ ایک سیکنڈ اگے ہونی نہ ایک سیکنڈ پہلے آنی, تے نہ تاخیر کرنی. تو میرے دل وچ ہلچل بچی کہ یہ قرآن اور حدیث دے اور سنت دے بالکل خلاف ہے, تو تھوڑا جا چینج ہوا ہے, مائنڈ چینج ہوا ہے. تو اپنے آفس میں ایک دن بیٹھا تو ایک ساتھی آیا عبد المجید, ان کا نام عبد المجید اہل حدیث, انجینئر سا, وزارت زراعہ وزارت اسکان. وہ میرے آفس آئے تو انہوں نے میری ایک کتاب پھاڑ دی, اور میں نے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب تسی یہ کتاب کیوں پھاڑ رہے ہو, یہ پیسے لگے ہوئے. وہ عملیات سی جہد تعویذات اور عملیات کے متعلق سی. انہیں کہا جی کتاب تھوڑی پھاڑ دیتی ہے تو تسی میرے تے دعویٰ کرو, کیس کرو, پھر پتہ چل جائے گا کہ کتاب پھاڑنے والا سچا کہ جی کتاب وہ سچا ہے. اور کہنے لگے کہ تمہیں الحمدللہ عربی تو آندی ہے, تسی یہ دسو کہ قرآن بھی کدی ترجمے نہ پڑھیا. میں نے عرض کیا جی نہیں, قرآن بھی تو ایسے پڑھتے رہنے ہیں روزانہ, کدی ترجمے نال نہیں پڑھیا. انہیں کہا جی کہ ایک ایس آیت کا ترجمہ کرو. انہوں نے آیت کڈی الانعام دی آیت نمبر 50, سورت الانعام آیت نمبر 50. انہوں نے کہا جی ترجمہ دسو صحیح ہے کہ غلط. وہ آیت ہے قل میں اقول لکم اندی خزائن. زندگی میں پہلی بار مجھے خواب میں اعلیٰ حضرت نے اپنی زیارت کا شرف بخشا. جب تڑپ رہا تھا پہلی بار زندگی میں کرم کیا, اور خواب میں اپنی زیارت اور اپنی شفقت سے نوازا. اور میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں گھر سے باہر گیا ہوں, اور مجھے کسی نے باہر بتایا ہے کہ تم باہر پھر رہے ہو, اور اعلیٰ حضرت تمہاری عیادت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے. اعلیٰ حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہے, حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قدس السر العزیز تشریف فرما ہے, اور آپ نے سفید احرام باندھا ہوا ہے. سفید احرام, اوپر بھی جس طرح احرام ہوتا ہے نیچے اس لباس میں. یہ ہماری طبیعت اور مزاج پرسی کے لیے میں آیا ہوں. اور جب اعلیٰ حضرت اٹھے مجھے سینے سے لگانے کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کے جو احرام کا کپڑا تھا مجھے ملنے سے پہلے سینے سے اتر گیا. ان کا سینہ مبارک ننگا ہوا, اور اس سینے کے ساتھ جو مجھے دبوچا تو ان کا جو فیض تھا وہ ٹھنڈک کی طرح ان کے سینے سے مجھے منتقل ہوا. ہم بیٹھ گئے. میں نے عرض کی حضرت آپ کی واپسی کب ہوگی, بریلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت. اعلیٰ حضرت نے شفقتاً فرمایا کہ میں 2-3 دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا نا تصوف, فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریک ہو کر سن کر پھر جاؤں گا. تعارف کروانا ہے جناب احمد رضا خان صاحب کا, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان کوئی بہت بڑے علامہ اور فہامہ تھے, لیکن اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی وہ تفسیر لکھ لیں, کبھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر کام کریں. بخاری ہے, مسلم ہے, ابن ماجہ ہے, ابو داؤد ہے, یہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں. اس کا ترجمہ کر سکتا تھا, روحات لکھ سکتا تھا. مزے کی بات یہ ہے احمد رضا خان کو بریلوی بہت بڑے عاشق رسول ثابت کرتے ہیں. مجھے یہ بات بریلوی بتائیں, میرا چیلنج ہے. احمد رضا خان نے ساری زندگی کبھی درود کے فضائل پہ کوئی کتاب لکھی ہو تو وہ لا کر بتا دیں.